معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نئے آرمی چیف کی تقرری پر جتنا شور مچایا جا رہا ہے اور جتنے غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی نام ایسا ہے کہ جو انہیں خوف میں مبتلا کر رہا ہے۔ لیکن یہ خوف ہمارے ہر سویلین حکمران پر سوار ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے ماضی میں یا تو جونیئر جرنیلوں کو سینئر پر ترجیح دی جاتی رہی اور یا پھر انہیں توسیع دی جاتی رہی۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ اہم ترین فیصلہ جتنا آسان ہوتا ہے، ہم لوگ ہر 3 سال بعد اسے ایک انجانے خوف میں مبتلا ہو کر مشکل تر بنا دیتے ہیں۔ مظہر بتاتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے قانون کے تحت 4 یا 5 جرنیلوں کے نام وزارت دفاع کی جانب سے وزیر اعظم کو بھیجے جاتے ہیں، جن میں سے کسی ایک کو بطور 4 اسٹار جرنیل ترقی دے کر نیا آرمی چیف مقرر کرنا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاذر و نادر ہی اس لسٹ سے ہٹ کر کسی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ وزیر اعظم کا آئینی اختیار ہوتا ہے کہ وہ تجویز کردہ ناموں میں سے سینئر ترین جرنیل کو نیا چیف لگاتے ہیں یا ان میں سے کسی کو دیگر پر ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن اگر بات توسیع پر آ جائے تو پھر معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ شہباز شریف بحیثیت وزیر اعظم آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات تو نہیں کہ وزیر اعظم کی لندن میں اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے اس سلسلے میں کیا مشاورت ہوئی، لیکن ترقی یا توسیع کے حوالے سے دونوں کے درمیان یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ فیصلہ کسی دباؤ میں آ کر نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی اور الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ دوسری طرف اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے عمران خان نے بھی اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی دے دی ہے۔ مظہر عباس کے خیال میں عمران کی برطرفی کے بعد سے بننے والی پی ڈی ایم حکومت پچھلے 5 ماہ میں اپنی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے کمزور ہوئی ہے، اور عمران نے انتخابی کامیابیاں حاصل کر کے ثابت کیا کہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ عمران نے آرمی چیف کی اہم ترین تقرری پر غیر ضروری طور پر ایک تنازع کھڑا کر دیا ہے، اور وہ بھی اپنی اطلاعات کی بنیاد پر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اس پر رد عمل سامنے آیا تو خان صاحب کے کیمپ میں کچھ پریشانی لاحق ہوئی۔ اس کے بعد کامران خان سے انٹرویو میں عمران یہ تو کہہ گئے کہ نئے آرمی چیف کا تقرر نئی منتخب حکومت کو عام انتخابات کے بعد کرنا چاہیے، اور تب تک اس عام تعیناتی کو مؤخر کر دینا چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس دوران کیا ہوگا؟ عمران تو توسیع کا لفظ اپنی زبان پر لاتے ہوئے گھبراتے نظر آئے، مگر اللہ بھلا کرے فواد چودھری کا، جنہوں نے تصدیق کر دی کہ خان صاحب کے کہنے کا مطلب توسیع ہی تھا۔ خان صاحب کو اصل غصہ یہ ہے کہ اگر نیا آرمی چیف نواز شریف اور آصف زرداری کے کہنے پر لگا تو یہ تقرر میرٹ پر نہیں ہوگا۔ اس کے معنی بہت سادہ سے ہیں کہ کوئی نام ہے جو انہیں خوف میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ وہی خوف ہے جو حکمرانوں کو جونیئر جرنیلوں کو آرمی چیف بنانے اور پھر انہیں توسیع دینے پر آمادہ کرتا رہا ہے۔ مظہر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہماری سیاست کا اٹوٹ انگ ہے۔ ایک مرتبہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل حمید مرحوم نے مجھے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہم سے بنیادی غلطی تب ہوئی جب ایک حاضر سروس چیف کو وزیر دفاع بنا کر حکومت میں شامل کر لیا گیا، چنانچہ جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا۔ بھٹو شہید سب سے پہلے طاقتور سویلین حکمران تھے، مگر خوف کا یہ عالم تھا کہ جنرل گل حسن کو پہلے چیف آف اسٹاف لگایا اور پھر ہٹا کر جنرل ٹکا خان کو کمانڈر ان چیف لگا دیا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے 6 سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے 7ویں نمبر کے جونیئر جنرل ضیاء الحق کو نیا آرمی چیف بنا دیا۔ ضیاء نے بعد میں بھٹو اور پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب پر عیاں ہے۔ مظہر عباس یاد دلاتے ہیں کہ نواز شریف نے سویلین حکمرانوں میں سب سے زیادہ آرمی چیفز کی تقرریاں کی ہیں، مگر شاید ہی اس اہم ترین عہدے پر تعینات ہونے والے کا ان سے تنازع نہ بنا ہو۔ یہ بھی درست ہے کہ غلطی صرف ایک فریق کی نہیں رہی، کم از کم جنرل مشرف کے کیس میں تو ایسا ہی ہے، مگر شاید جنرل جہانگیر کرامت کے معاملے میں نواز شریف ضرورت سے زیادہ آگے چلے گئے۔ موصوف نے نیشنل سیکورٹی کونسل بنانے کی تجویز دی تھی، لہٰذا ان سے استعفیٰ مانگ لیا گیا۔ وہ تو کرامت نے استعفیٰ دے دیا، ورنہ سعید مہدی کو آرمی چیف کی برطرفی کی سمری تیار کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، جو انہوں نے استعفے کے بعد روک لی۔ ان کے بعد آنے والے جنرل راحل شریف نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ توسیع نہیں لیں گے، لیکن نواز شریف کے بقول راحل شریف نے بھی توسیع لینے کی بھرپور کوشش کی اور 2014 کے دھرنے کے دوران عمران خان سے ملاقات بھی کر ڈالی۔ سابق صدر آصف زرداری نے آرمی چیف جنرل اشفاق کیانی کو پوری 1 مدت کی توسیع دی، اور پھر پہلی بار توسیع کے حوالے سے بات سپریم کورٹ تک پہنچ گئی۔
मजहर अब्बास कहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के हवाले से इसी साल अप्रैल 2022 में ही DGISPR ने वाज़ेह ऐलान किया कि वो तौसी नहीं लेंगे, चाहे उनको वजीर आजम तौसी देना भी चाहें। अब देखना यह है कि इमरान खान की जानिब से अगले इलेक्शन और नई हुकूमत के क़याम तक जनरल बाजवा को तौसी देने की तजवीज़ का क्या नतीजा निकलता है। बज़ाहिर तो हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से इस तजवीज़ पर कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी वाज़ेह किया है कि आर्मी चीफ तौसी नहीं लेना चाहते। लेकिन दरअसल सवाल यह है कि आखिर क्यों आर्मी चीफ की तकर्रुरी सिविलियन हुक्मरानों और सियासतदानों के जहनों पर सवार रहती है। क्या बेहतर ना होगा कि ये फैसला फौज के इदारे पर ही छोड़ दिया जाए, या फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने चीफ जस्टिस के बारे में तय कर लिया है कि सीनियर तरीन जज ही इस ओहदे पर बराजमान होगा, इसी तरह आर्मी चीफ के लिए भी यही फार्मूला अपना लिया जाए ताकि तनाज़ा पैदा होने का इम्कान ही ना रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।